قاری صاحب مجھے گھر جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ الفاظ بچپن سے میرے ساتھ تھے۔ مجھے گھر جانے دیں، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم گھر نہیں جا سکتی کیونکہ تم نے ابھی اور پڑھنا ہے۔ پڑھو بیٹھ کر میرے ساتھ۔ میرے ذہن کے اندر پلے بڑھے ہیں۔ آج میں شادی شدہ ہوں اور 3 بچوں کی ماں ہوں۔ بڑی بیٹی 16 سال کی ہے، اس سے چھوٹی 10 سال کی، سب سے چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے۔ میری بیٹی کو اسکول اور مدرسے سے مسئلہ ہے۔ وہ کہیں بھی نارمل ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اسکول جاتی ہے تو پرنسپل کی شکایت ملتی ہے، یہ اسکول لڑکیوں سے لڑتی ہے، اور مدرسے میں قاریہ شکایت کرتی ہے کہ یہ پڑھتی نہیں ہے، جبکہ میری بیٹی کا ذہن بہت تیز ہے۔ وہ کسی کی بھی بات لمحے میں یاد کر سکتی ہے اور اچھا یاد کرتی ہے۔ میری بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ میں ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے سمجھ نہیں سکتی ہوں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خائف رہتی ہیں۔ ایک دن میری بیٹی اسکول سے لڑائی کر کے آئی اور اس نے لڑکی کا سر پھاڑ دیا۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میری بیٹی کو اسکول سے نکال دیا گیا اور مجھے اسکول بلایا گیا تاکہ مجھے معاملے کی سنگینی بتائی جائے۔ میں اسکول گئی تو ہر طرف سے، ہر ٹیچر سے مجھے اس کی شکایت ملی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میری بیٹی کو تو پوری طرح سے میرا رعب ہے۔ اس وقت میں نے اس لڑکی سے اور اس کے گھر والوں سے، ساتھ ہی اسکول اونر سے ایک گزارش کی، پلیز میری بیٹی کا آخری سال ہے، اسکول ایگزامس کا وقت دے دیں، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں راضی کیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اب میری بیٹی صرف پیپرز دینے ہی اسکول جائے گی، اس کے علاوہ اسکول والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے پیپرز کی تیاری بھی یہ خود کرے گی، ہوم ورک اسے دے دیا جائے اور اسکول والے انفارمیشن بھی کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں گھر آئی تو گھر آ کر ایک اور ہنگامہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، یہ کیا حرکت تھی؟ کیا وہ شرمندہ نہیں ہے اپنی حرکت سے؟ میرے ہر سوال کے آگے سے اس کا جواب تیار تھا، اور ہر انداز اور لہجہ بہت ہی برا۔ میں واضح محسوس کر رہی تھی وہ بدتمیز ہو گئی ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی، اس کے پاپا بھی آفس سے آ گئے اور بیٹی کے تیور دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہاں میں بھی اس کے لہجے پر پریشان تھی۔ میں نے اس سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ، وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اور وہ اس کا جواب سن کر میں سکتے میں آ چکی تھی، اور مجھے شدید احساس ہوا کہ میری پرورش میں کمی رہ گئی ہے۔ میں تو اپنا بیتا ماضی لوگوں سے چھپائے پھر رہی تھی، جبکہ یہ چھپانا میرے لیے کتنا برا ثابت ہوا ہے۔ میری اولاد ہی مجھ سے بدظن ہو گئی ہے۔ میری بیٹی مسلسل اپنے اندر کا طوفان اپنے لفظوں کے ذریعے سے نکال رہی تھی، اور وہ مجھ میں وہ طوفان موت کی طرح اتر رہا تھا، جو نہ کامل موت آنے دے رہا تھا اور نہ ہی زندہ رہنے دے رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں سن رہی تھی جو کہ اتنے زہریلے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیا پتا کہ میں کیسے جی رہی ہوں؟ آپ نے کبھی مجھے سمجھا بھی ہے جو بہت اچھا وقت گزار رہی ہیں نانا اور نانی کے گھر؟ میرا حال کیا کر دیا؟ یہ میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ اور پاپا کتنا خوش ہیں، لیکن مجھے نہیں رکھا۔ مجھے پیدا ہی کیوں کیا آپ نے جب ذمہ داری نہیں لینی تھی؟ آپ ایک اچھی ماں نہیں ہیں، آپ بالکل بھی ایک اچھی ماں نہیں ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ اذیت کیا ہوتی ہے، ڈر خوف کیا ہوتا ہے؟ آپ اور پاپا مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے وقت نہیں دیتے، اور میں جب جب کسی فیملی کو خوش دیکھتی ہوں میرا دل کرتا ہے انہیں مار دوں۔ میں نہیں خوش تو کوئی بھی خوش نہ رہے۔ میرے شوہر اس کی ساری باتیں سن رہے تھے، اور میں بھی سکتے کی حالت میں ایک جگہ سن رہی تھی۔ وہ بول بول کر تھک گئی، تب خود ہی وہ میرے سامنے موجود میز کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دے رہے تھے اور کہا، وہ بچی ہے، پیار سے سنبھل جائے گی۔ اور بتاؤ کہ تم بھی ان سے بڑھ کر بہت ہی چیزوں سے گزری ہو، تمہاری بھی ایک داستان ہے جو خون کے آنسو دھلا دینے والی ہے، اور آج اگر قسمت مہربان ہے تو تم نے بہت کچھ جھیل لیا ہے اور اس پر صبر کیا ہے، اور یہی تمہاری کامیابی کی وجہ ہے۔ وہ یہ حوصلہ دے کر کمرے میں چلے گئے۔ گہری خاموشی تھی گھر میں۔ میرے باقی دونوں بچے بھی چیخنے سے سامنے کھڑے تھے، جنہیں آواز دے کر شوہر نے کمرے میں اپنے پاس بلا لیا تاکہ ہم ماں بیٹی کو ایک ساتھ وقت مل سکے۔ میرے کانوں میں وہ آہیں پھر سے گونجنے لگی اور میں نے آنکھیں بند کیے اس تکلیف کو محسوس کرنا شروع کیا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاری صاحب مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دیں، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ تم گھر نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی تم نے اور پڑھنا ہے۔ پڑھو بیٹھ کر میرے ساتھ۔ تمہاری ہی عمر کی تھی۔ تمہید باندھ کر اپنی بات شروع کی، اور آج پہلی بار
مجھے گزری قیامت کا ذکر میری زبان سے ہو رہا تھا۔ میرے ماما پاپا تمہارے ماما پاپا کی طرح پڑھے لکھے اور پیسے والے نہیں تھے۔ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا ہمارا اور ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماما بہت بیمار رہتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ انہیں بیماری کیا ہے۔ ابو میرے پورے دن گھر نہیں ہوتے تھے، رات میں میرے سونے کے بعد آتے تھے اور صبح جب میں اسکول جاتی تھی تو وہ سو رہے ہوتے تھے۔ ماما میری پڑھائی کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی، جیسے تمہاری ماما تمہاری پڑھائی کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ میری ماما نے پڑھا نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی قیمت جانتی تھی۔ وہ کیسے میری فیسیں پوری کر رہی تھی میں ہی جانتی تھی، اس لیے مجھے قدر تھی پڑھائی کی اور میں بہت ہی مشکل سے پڑھ رہی تھی، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح سے پڑھائی سے بھاگتی تھی۔ بس فرق تھا میری ماما گھروں میں کام کر کے، کپڑے سلائی کر کے، دن رات کی محنت کر کے میرے لیے کماتی تھی، جبکہ ان کی صحت بہت خراب تھی۔ اسکول کے خرچے، ٹیوشن کے خرچے اور مدرسے کی فیس، یہ سب وہ میری آنکھوں کے سامنے خون پسینہ ایک کر کے کماتی تھی۔ جبکہ تم خوش قسمت ہو، اس معاملے میں تم نے اپنی ماما کو محنت کرتے دیکھ کر اذیت نہیں جھیلی، جبکہ میں نے یہ تکلیف دیکھی ہے، مرنے والی حالت میں اپنی ماما کو کام کرتے دیکھا ہے، جبکہ ان کو آرام کرنا چاہیے تھا تب انہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا ہے، اور تم کہتی ہو میں نہیں سمجھتی۔ خیر، اسکول کا تمہاری طرح آخری سال تھا اور میں خوشی میں تھی کہ اس کے بعد نہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آگے پڑھانے کے لیے میرے پاپا اور ماما کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں میں خوش تھی کہ امی کا سہارا بنوں گی۔ اسکول کے آخری دنوں میں ہی میری تمہارے پاپا سے ملاقات ہوئی۔ تمہاری طرح میرے بھی دوست نہیں تھے اور انسانوں سے میں بھاگتی تھی، لیکن تمہارے پاپا کی کوششوں کی وجہ سے ہماری دوستی ہو گئی اور کب پیار ہوا پتہ نہیں چلا۔ اور وہ ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن جانتی ہوں وہ یتیم تھے، یتیم خانے میں پلے بڑے ہیں۔ کیا یہ اذیت جانتی ہو؟ والدین کا نہ ہونا، صبح کا اسکول جانا، شام میں پیکنگ کی نوکری کرنا اور ایک ایک سکہ جوڑ کر پیسہ کمانا، مستقبل بنایا جائے۔ آج تم ہمیں دیکھ رہی ہو اور کہتی ہو کہ کچھ نہیں دیکھا، ہم تمہاری ذہنی کیفیت نہیں سمجھتے، جبکہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ لڑ کر آئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی پاک اور مقدس رشتوں کو اپنی نظروں سے گرتے دیکھا ہے؟ چلو بتاتی ہوں۔ عام دنوں کی طرح ہی میں اسکول گئی اور وہاں تمہارے پاپا بھی موجود تھے۔ اسکول سے واپسی پر ٹیوشن اور ٹیوشن سے واپسی پر قاری صاحب کے گھر جاتی تھی۔ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کو اپنے والد کی جگہ مانتی تھی۔ میرے لیے وہ بہت ہی قابل عزت تھے۔ شام کے 7 بجے تک ان کے پاس پڑھتی تھی۔ اس دن میں 7 بج گئے تھے اور میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ قاری صاحب فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور مسلسل ہی فکر مند تھے، اور پھر فون بند کیا تو ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا قاری صاحب وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ ان کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان کی ہوگی، اکیلے رہتے تھے، بچے سارے ملک سے باہر، کوئی ڈاکٹر تو کوئی کچھ تھا، اور ان کی بیوی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا۔ تو ماما نے ان سے گزارش کی کہ مجھے پڑھا دیا کریں، وہ بڑی مشکل سے مانے تھے، اور یوں میرا سارا دن ہی پڑھتے ہوئے گزرتا تھا۔ اب بتاؤ تم یہاں کے، کیا تم اس اذیت کو سمجھ سکتی ہو کہ میں پورا دن ایک کے بعد ایک جگہ پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، گھر نہیں جا سکتی تھی۔ ماما نے ٹائم ہی ایسا ہی بنا رکھا تھا اور چھٹی والے دن بھی مجھے گھر سے باہر ہی رکھتی تھی، کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تھی اور وہی شام کو ہی واپس لوٹتی تھی۔ کیا یہ اذیت دیکھی تم نے؟ ایک کام آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن پورا دن، پورا مہینہ، پورا سال آپ وہی کر رہے ہیں، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ کیسا ڈپریشن ہوگا جو میں اپنے اندر پال رہی تھی۔ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا، صبح باسی روٹی کے ساتھ ناشتہ اور رات کا بس ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا، اور سارا دن بھوکا رہنا۔ اس دن جس دن قاری صاحب کو فون کال آئی، اس دن انہوں نے مجھے 8 بجے تک بٹھا کر رکھا اور میں پریشان تھی کہ امی پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ قاری صاحب کا انداز سخت تھا، بدلا بدلا ہوا تھا۔ مجھے وہم ستانے لگا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جارحانہ انداز میں گھسیٹتے ہوئے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری جان نکل گئی، دل حلق میں آ گیا۔ میں کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ 10 بجے کے قریب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں وہاں سے اٹھی، دھکا دیتے ہوئے بھاگی اور باہر کا دروازہ کھول کر میں گھر داخل ہوئی۔ لیکن آج حیرانی ہوئی، دروازہ کھلا تھا جسے میں نے بند کیا، اور میری ماں انتظار نہیں کر رہی تھی، وہ سو گئی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا کہ کوئی ایسی ماں بھی ہوتی ہے
अगले दिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मैं रो पड़ी। मुझे कल गुजरी गई क़यामत नहीं बताई गई। अपनी मामा को उन्होंने ऐसा किया, मुझे कमरे में बंद कर दिया और किस तरह मैंने खुद को बचाकर भागी। उस दिन मैंने ट्यूशन से घर आई तो रोते हुए मामा को खुद मुझे कारी साहब के हवाले कर गई और आज भी यही हुआ कि मैंने 7 बजे घर जाना था तो उन्होंने मुझे फिर कमरे में बंद कर दिया। मैं कमज़ोर थी, उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और 10 बजे ही फैन दरवाज़ा खोलते ही मैं वहाँ से भागती हुई जैसे ही सजाए मौत का कैदी रिहाई मिल जाती है तो भागता है और ये रोज़ का काम हो गया। रोज़ ही वो मुझे रोकते लगे और अक्सर 10 भी बज जाते। जब घर जाती तो खाना मेरे कमरे के बिस्तर पर मौजूद होता और ऐसा माहौल होता जैसे सब सोए हुए हों और पूरे दिन की थकन ऐसी कि बिस्तर मिलते ही मुझे होश न रहता। मैंने मामा से बात करने की ठानी और कहा, कारी साहब के घर नहीं बढ़ना, वो मुझे घर नहीं आने देते। मुझे समझ नहीं आ रही वो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने मामा से कहा स्कूल जाने से पहले कि मामा, कारी साहब सही आदमी नहीं है। वो अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि मामा ने थप्पड़ मारा। मुझे मुंह पकड़कर बोली कि शर्म नहीं आती। एक ज़ईफ़ आदमी पर इल्ज़ाम लगाते हुए उनके हाथ मुझ पर उठ रहे थे और उनकी ज़बान तुम्हारी ज़बान की तरह जहर उगल रही थी। वो कह रही थी, वह बुजुर्ग बंदा इस उम्र में तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा है, हिफाजत करता है तुम्हारी, और तुम उसके बारे में क्या अल्फाज मुँह से निकाल रही हो। कई बातें सुनी उस दिन मैंने और मेरी मामा ने मेरी एक भी सुने बगैर मेरे बारे में फैसला सुना दिया कि मेरी बात गलती होगी। उस दिन मैं उसी हालत में स्कूल गई थी और साहब ने मुझे देखा था। सब समझ गए थे कि मार खाकर आई है। क्लास में बहुत सी लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया था। सब हंस रहे थे और वहाँ सिर्फ एक लड़का था जो खौफजदा नज़रों से मुझे देख रहा था। कोई आगे नहीं बढ़ा लेकिन वो अपनी जगह से उठा और मुझे क्लास से लेकर बाहर चला गया और मेरे बाल दुरुस्त करके मुझे पानी पिलाए। उस दिन हम दोनों सब की नज़रों में आ गए। यहाँ तकलीफ के नए बाब खुल गए। जो चंद दिन थे वो भी अज़ाब बन गए। स्कूल में हर एक अपना हिस्सा डाल रहा था। टीचर अलग बातें सुना रही थी। हर सबक में शर्म व हया का मौजू ले आती और क्लास की लड़कियां और लड़के चिढ़ाते, तंग करते। दूसरी तरफ घर पे सुनने को कोई तैयार नहीं था और कारी साहब की रोज़ की रूटीन वो मुझे 10 बजे तक बिला वजह रोके रखते। 16 साल की थी, तुम्हारी ही उम्र के ज़माने के सर्द गर्म को जानती थी, लोगों की गंदी नीतों से वाकिफ़ थी, लेकिन मदरसा छोड़ना मेरे बस में न था। घर पर कोई सुन नहीं रहा था, कोई स्कूल भी ख़त्म हो गया, बस पेपर्स थे और मेरी छुट्टियां हो गई। जब ये बात घर आकर बताई तो घर में मामा ने मुझे सिलाई सेंटर की नौकरी लगवा दी और कहा, पार्ट टाइम जॉब भी करो, पढ़ो और साथ मदरसा भी करो, कुछ फारिग नहीं बैठना। मैं मामा की हालत देख रही थी जो कि दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी और मैं बहुत सख्त परेशान थी कि क्या हुआ है। रोज़ कोई नील पड़ा होता था, पूछती तो कहती, आज फलां जगह गिर गई, फलां जगह गिर गई थी। सख्त परेशान होकर रह गई थी। जिनकी उलझी हुई और तुम्हारे पापा से मेरा कोई राब्ता न था। सिलाई सेंटर जाते हुए मुझे तुम्हारे पापा मिले एक दिन। उस दिन बिना बताए मैं पूरा दिन गायब थी, इनके साथ ही। हम दोनों ने एक दूसरे को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बताई, एक दूसरे के बारे में जाना। उसे मेरी ज़िंदगी और हालात इस तरह उलझे हुए लगे जैसे मेरी ज़िंदगी और हालात उलझे हुए लग रहे थे। हम दोनों ने इरादा किया, हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने इससे वहाँ ज़िद की कि मुझे कोई भरोसा नहीं ज़िंदगी का, मुझसे आज ही निकाह करो। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं और मेरे मामा पापा के सिवा कोई नहीं, लेकिन वो दोनों ही बहुत ही अजीब हैं। साल भर होने को है और अपने पापा का चेहरा नहीं देखा मैंने। पता नहीं ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं और मामा कोई फिक्री नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा है कारी साहब कितना अजीब अंदाज बनाए हुए है। उसके घर जाना मजबूरी है। वक्त से पहले ही घर जाऊं तो मामा अंदर दाखिल नहीं होने देती और कारी साहब 10 बजे तक अपनी नज़रों के सामने बिठाए रखते हैं। पागल हो जाऊंगी। तुमने मुझसे निकाह करना है तो अभी करो, अभी चलो मेरे साथ मस्जिद में, वरना रहने दो बाद के लिए, नहीं बहाना बनाओ। तुम्हारे पापा से वहाँ बहुत बहस हुई, मेरी इतनी बहस के मैंने निकाह से ही इनकार कर दिया और बिल आखिर मेरी ज़िद्दी अंदाज पर उसने कहा, कल इसी जगह मिलना। निकाह, हाँ, मौलवी और गवाहों का इंतज़ाम कर लूँगा और जो निकाह के शराइत हैं उनका भी इंतज़ाम कर लूँगा। मैं इस बात पर मान गई और अगले दिन उसी जगह मिलने का वादा करके अंदर से चल गई। कारी साहब के पास जब मैं गई तो कई बच्चे थे, लेकिन मेरे बाद उनके पास कोई नहीं आ रहा था। अजीब अजीब बातें मोहल्ले वालों से सुनने को मिलती थी, क्योंकि अक्सर व बेशतर
لوگوں نے مجھے رات کے پہر وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ اب تو آتے جاتے لڑکے بھی چھیڑنے لگے تھے قاری صاحب کے نام سے۔ میں اگلے دن ٹھیک وقت پر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں سورج سر پر آ جانے تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ اگلے دن بھی انتظار کیا، اس سے اگلے دن بھی، اور یوں میں نے 1 مہینہ گزار دیا۔ میٹرک کے پیپرز بالکل سر پر تھے اور میں روز روز کا انتظار کرنے لگی، اور وہی مایوسی ہو گئی۔ ناامیدی نے اپنے پنجے گاڑ لیے میرے دل میں، اور میں نے تمہارے پاپا کے وعدوں پر مٹی ڈال کر پیپرز ختم کیے۔ گھر ہو کر بھی گھر تھی۔ صبح ماما نکال دیتی اور رات 10 بجے سے پہلے گھر میں داخل نہ ہونے دیتی، اور یہ تک نہ سوچا تھا کہ میں لڑکی ذات ہوں۔ کچھ اونچ نیچ ہو گئی، میں بھی لاپرواہ ہو گئی۔ پھر گلیوں میں پھرنا اور نوکری کو تلاش کرنا، کوئی کام مل جائے۔ لیکن قسمت میں ابھی مزید آزمائشیں تھیں۔ آوارہ لڑکی کہلانے لگی تھی۔ میں تمہارے پاپا کی طرف سے ساری امیدیں ختم تھیں، اب قاری صاحب کے گھر ہی پائی جاتی تھی۔ میں صبح فیکٹری جاتی کام کرنے، اور شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک قاری صاحب کے گھر میں رہتی، ان کے گھر کا کام کر دیتی، کھانا بنا دیتی۔ اب وہ بیمار تھے، ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگتا تھا وہ جلد ہی مر جائیں گے، اور ایسا ہی تھا۔ ایک دن جب میں ان کے گھر گئی تو دروازہ کھلا پایا۔ دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور روز کی طرح سلام کیا، ساتھ ہی گھر کو صاف کرنے لگی، جھاڑو پونچھا کرنے لگی، اور پھر کھانے کی تیاری۔ یہاں آ کر گھنٹوں بیٹھنے سے تو اچھا تھا کہ میں ان کا خیال رکھ لوں۔ میں نے کھانا بنایا اور انہیں آواز دی۔ آج خاموشی تھی ان کے گھر میں، ورنہ میں جب بھی گھر آتی تھی قاری صاحب کو وہ سلام کر کے میرا حال بھی پوچھ کر میرا استقبال کرتے تھے۔ آج نہ سلام کا جواب ملا، نہ پکار کا۔ میں ان کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو آسمان سر پر گر پڑا۔ وہ کمرے کی زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں چیختے ہوئے باہر نکلی اور محلے کے دروازے بجا بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ انہیں ہسپتال لے کر گئے تو معلوم پڑا دل کا دورہ پڑا ہے۔ ان کی تدفین کر دی گئی، اور جب ان کی اولاد آئی تو معلوم پڑا کہ وہ اب گھر میرے نام کر کے گئے ہیں، اور مکمل انتظام کر کے گئے ہیں۔ مجھے میرے صبر کا پھل اچھا لگا تھا۔ میں گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر تھی، اور رشتے ہوتے ہوئے بھی یتیم۔ اب میری روٹین یہ تھی کہ میں صبح کام پر جاتی، کپڑے سلائی کرتی تھی۔ فیکٹری میں ایک سوٹ کے 300 مل جاتے تھے، جو کہ میرے لیے بہت تھے۔ آدھی رقم گھر جا کر ماما کو دے آتی اور آدھی خود ساتھ رکھتی۔ ساتھ ہی پیسے جوڑنے لگی تاکہ آگے بڑھ سکوں۔ بہت جلدی مجھے سمجھ آ گئی تھی پڑھائی کی قیمت کہ پڑھ لکھ کے میں ایک مقام بنا سکتی ہوں۔ قاری صاحب کے دنیا سے جاتے ہی بہت سی کہانیاں میرے اور ان کے حوالے سے چل نکلی، جن میں کوئی سچائی نہ تھی، لیکن میں ان باتوں پر کام نہیں لگاتی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ روزی روٹی اللہ نے لگا رکھی تھی، اور دن رات محنت کرتی تھی، سارا دن مصروف رہتا تھا۔ ساتھ ہی کالج میں ایڈمیشن لیا۔ پڑھائی اور کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میری پروموشن بھی ہوئی تھی۔ فیکٹری میں ماما کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ پاپا کو کئی سالوں سے دیکھا نہیں تھا۔ یوں میرا انٹر ہوا اور میں نے 12 جماعتیں پاس کی، 7 ڈیزائننگ کورس، اور بہت کچھ کرنا شروع کیا۔ بہت محنت کی، لوگوں کی سننا بند کر دی، تمہارے پاپا کا خیال دل سے نکال دیا کہ یہ محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ماما پاپا سے کوئی ہمدردی کا رشتہ نہیں رکھا۔ ایک دن کام سے گھر آئی تو معلوم ہوا کہ میرے پاپا کی لاش کسی مردار خانے میں ہے۔ وہاں پہنچی تو پولیس کے اہلکاروں کو پایا۔ ساری جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا میرے پاپا کا تعلق ایک گینگ سے تھا جو ڈرگس بیچتے تھے، اور خود بھی ڈرگس کے عادی تھے۔ ڈرگس کے نہ ملنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ میں نے وہاں سے ان کے کفن کا انتظام کیا۔ قاری صاحب کی موت کے بعد اس طرح کی موت کا دوسرا تجربہ تھا، اس لیے رونا نہیں آیا، لیکن طوفان اندر موجود تھا۔ اسی حالت کے ساتھ میں ان کے کفن کا انتظام کیا، اور وہاں سے ہی انہیں آخری نہلا کر کفن پہنا کر گھر لے آئے۔ اور یہاں ہی تمہارے پاپا سے میری دوسری ملاقات ہوئی۔ اب بہت سنبھال لیا تھا خود کو، اس لیے انہیں دیکھ کر دل نہیں مچلا۔ کبھی دوست تھے، اس لیے ان کا افسوس قبول کیا، اور پاپا کو آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ گھر سارا محلہ کھڑا تھا، کوئی تھو تھو کر رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا، کوئی آہیں بھر دیتا تھا۔ بہت تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی تدفین ہوئی، کھانا کھا کر سونے چلے گی۔ پیچھے ابھی بھی وہی آہو پکار سنائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے لوگ ملنے آ رہے تھے، ویسے ویسے میلہ لگا ہوا تھا۔ ماما بھی سالوں کی بھڑاس نکال رہی تھی، اور مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ قاری صاحب کیوں مجھے گھر روکتے تھے۔ مجھے ابھی بہت سے سوال ماما سے بھی کرنے تھے۔
اگلے دن آنکھ کھلی تو ماما کو نہتے کا کہا۔ ماما نے کہا میت والا گھر ہے، چولہا نہیں جل سکتا۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں نے اپنا سارا سامان قاری صاحب کے گھر رکھ دیا تھا۔ گھر کم ہی جاتی تھی، ہفتے میں ایک آدھ بار ماما کا حال پوچھنے۔ میری روٹین شروع ہو گئی تھی۔ ماما کو ایک کام والی لگا دی تاکہ ان کا دن کچھ مصروف ہو۔ یہاں میں نے آگے ایڈمیشن لے لیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں تمہارے پاپا روز ہی مجھے ملنے آتے، لیکن انہوں نے کبھی نکاح کا ذکر نہیں کیا، اور یہی بہتر تھا۔ ہم دونوں ہی کی کوشش میں تھے کہ اپنے حالات بہتر کر سکیں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ اپنی زندگی میں کسی بات کا افسوس تھا۔ میں جانتی تھی جیسی محنت کر رہی ہوں، آگے بڑھ رہی ہوں، سبھی اپنی اپنی جگہ اپنی ہمت کے مطابق کر رہے ہوں گے۔ پاپا سے بھی کسی بات کی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے جو کیا ان کا عمل میں نے اپنا بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا، اور آج بھی کر رہی ہوں۔ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہی ہوں۔ وہاں ماما سے بھی کوئی شکوہ نہیں کہ انہوں نے کیوں مجھے ان ساری باتوں میں نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے نہیں بتایا کہ آخر وجہ کیا تھی مجھے گھر سے دور رکھنے کی۔ یہ سب انہوں نے میری بھلائی کے لیے کیا۔ اگر میں اپنے والدین کے درمیان ہنگاموں سے وابستہ ہو جاتی، ان مسائل کو جن سے ماما نے مجھے چھپائے رکھا، تو آج میری شخصیت مسخ ہوتی، یوں نہ تمہارے سامنے موجود ہوتی اور نہ ہی تمہیں یہاں بیٹھ کر سمجھا رہی ہوتی۔ میں اپنی ماما کی طرح تم سے لاپرواہ ہو جاتی اور تم ویسے ہی پلتی بڑھتی جیسے میں پلی بڑھی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری ماما نے اندھیرے میں رہ کر مجھے روشنی دی، اور آج میں تمہیں روشنی دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے ماسٹرز کیا، ڈگری پوری ہوئی، اور میری ماما بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان میں اکیلی بچی میں نے سرکاری نوکری شروع کر دی، خود کو مصروف کر لیا، تمہارے پاپا سے رابطے میں تھی۔ ایک دن ان کا میسج آیا۔ یہ شرمندہ تھے مجھ سے کیا کہتی کہ مجھے ہم سفر کی ضرورت ہے، اور یہ میری طرح دھکے کھا کر بڑے ہوئے تھے، اور میرا کوئی گندا ماضی نہیں تھا۔ اگرچہ غربت تھی، لیکن مجھے عشق معشوقیاں کرنے کا وقت نہیں ملا۔ بہت جگہ بدنام تھی، لیکن اس میں حقیقت نہیں تھی۔ یہ بات کوئی بھی جان نہیں سکتا تھا، خاص کر میرے ساتھ رہنے والے۔ لیکن میں تمہیں کبھی یہ نصیحت نہیں کروں گی کہ تم بھی کسی ایسے مرد سے شادی کرو جسے تمہارے بارے میں سب پتہ ہو۔ یہ میری کہانی تھی، یہ میرا کردار تھا۔ ضروری نہیں کہ تم میری بیٹی ہو، ضروری نہیں کہ تمہارے پاس بھی وہی کہانی ہو جو میری جھلک ہے، لیکن تمہاری میری کہانی ایک سی نہیں۔ پھر میں نے قاری صاحب کا گھر ان کی اولاد کو واپس کر دیا، کیونکہ پہلے مجھے ضرورت تھی تو رکھ لیا، اب میں دو گھروں کا لالچ کیوں رکھتی۔ اس لیے ایک گھر ان کی اولاد کو واپس کر دیا، کاغذات تیار کر کے، اور تمہارے پاپا سے نکاح کر کے فلیٹ میں آ گئی۔ اور وہ گھر جو میرا آبائی تھا، دیکھو جہاں ابھی اسکول بنا ہے، اور یتیم بچوں کو تمہارے پاپا اور میں مل کر پڑھا رہے ہیں۔ دیکھو یہ زندگی ہے۔ تمہیں ہر بات محفوظ کرنے کے لیے تمہارے علم میں کچھ نہیں لائے تھے، لیکن تمہیں لگا کہ شاید ہم نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، اور تمہیں وہ زندگی نہیں دے رہے۔ تم نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تم خود کو سمجھاؤ، آج رات کا وقت لو اور دیکھو تم نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے۔ کیسی زندگی چاہیے، ایک مقصد والی یا ایک بغیر مقصد کے، ایک بے معنی زندگی؟ جسے تم ٹھیک لگے تم فیصلہ کر لو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرنا، ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے تمہاری زندگی خراب ہو جائے یا تم بدنام ہو۔ آج کچھ باہر سے آرڈر کر لیتی ہوں، فریج میں رکھ دوں گی، بھوک ہو تو کھا لینا، ورنہ کل صبح کا ناشتہ روز کی طرح ساتھ ہی کریں گے۔ وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں گئی تو معلوم ہوا شوہر اور باقی دونوں بچے بھی سن رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو ان کو اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھایا، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنی آپی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ تم دونوں کو کچھ جانتے ہو۔ اس کے لیے آسانی کرنا، مشکل نہیں بننا۔ رات سونے کے وقت میرے شوہر نے مجھ سے سوال کیا، کیا لگتا ہے اثر ہوگا؟ کیا وہ بہتر ہو جائے گی؟ میں نے کہا اگر نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوا، اور ہماری اولاد ہے، کچھ غلط نہیں کرے گی، اگر غلط کرے گی تو اللہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہماری اولاد بھی اسی کی بندگی کرتی ہے، وہ ان کا بھی حامی و ناصر ہے۔ اگلی صبح میری بیٹی بہت تازہ لگ رہی تھی، جیسے نئے عزائم کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر موجود ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے روز کی طرح مسلسل بول رہی تھی۔ وہ گھر کی رونق تھی، بس کچھ زیور بگڑے ہوئے تھے، وہ بھی سدھر جانے تھے۔ اس کے پاپا نے بہت ہی محبت سے دیکھتے ہوئے اس کی ایک ایک بات کو بہت غور سے سن رہے تھے۔
کہ ایک دم پورے جوش سے بولی، مجھے اسکول جانا ہے، میں ہیڈ ماسٹر سے بھی سوری کروں گی اور اس لڑکی سے بھی اور اس کی فیملی سے بھی، اور میں کچھ چاکلیٹس اور فلاورز بھی لے کر جاؤں گی۔ وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی اور ہم اس میں بہتری دیکھ رہے تھے، لیکن یہ تو ایک رات کی بات تھی۔ ابھی ایسے بہت سے مقام آنے تھے جہاں وہ غلطی کرتی اور میں میرے شوہر اسے سمجھانے والے تھے۔